کہتا ہے جی کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، لڑائی بھی بڑی کرتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر دوسری شادی کروں تو بھی رشتہ دار سارے ناراض ہو جائیں گے، وہ میری کزن ہے، تو رشتہ داروں کو بلاؤ، کہو اس کی زبان بند کرو ورنہ میں شادی کرتا ہوں۔ بس کوئی مشکل تو نہیں ہے، شادی کر کے دوسری بیوی کو دوسرے گھر میں رکھو، ادھر جایا کرو، ادھر جاؤ ہی نہ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بد زبان۔ جب ہوگا کوئی نہیں، بد زبانی کس پہ کرے گی؟ دیواروں کو گالیاں دے گی۔ یہ ہوتے ہیں۔ وہ میرے ایک دوست تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، میرے خیال میں زندہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بڑا اس امور کا یعنی علم کا بڑا ماہر تھا، اس نے بڑی بڑی کتابیں عورتوں کے بارے میں پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں۔ وہ مجھے کہتا مکی صاحب یہ جو عورتیں ہیں نا، خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے مختلف عورتوں کو مختلف حیوانوں کی خصلت پہ پیدا کیا ہے۔ بعض عورتیں کتے کی خصلت پہ ہوتی ہیں، بھونکتی رہتی ہیں، بعض بھینس کی خصلت پہ ہوتی ہیں، وہ گھاس چرتی رہیں گی، کھاتی رہیں گی، بولیں گی نہیں، بعض بکری کی طرح ہوتی ہیں، دوڑتی پھریں گی۔ انہوں نے کہا یہ ایسی خصلتیں ہر عورت میں ہوتی ہیں، پھر ان میں کچھ جو ہیں وہ پدبنی ہوتی ہیں اور کچھ اس میں، وہ بڑی بڑی تقریریں مجھے سناتا تھا کبھی کبھی، ہم چھوٹے تھے پڑھتے تھے، میرا خیال ہے مجھے ملا ہے ابھی چند دن پہلے، لیکن اس نے بڑی کتابیں پڑھی تھیں، جیسے اسرار النساء ہے اور پنڈت کوکا کی کتابیں ہیں، وہ تو ان کا حافظ تھا، تو بہرحال وہ یہ باتیں ساری بتاتا تھا۔ پھر وہ علاج بھی بتا سکے اس کو قابو کیسے کرنا ہے، ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں شوق نہیں تھا۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی کہ آدھا مال میرے دوست کا، آدھا مال میرا، محنت اس کی ہے لیکن نفع میں اس کو میں اپنے نفع سے کچھ زیادہ دیتا ہوں تاکہ اس کی محنت کا اس کا نفع ملے۔ میرا بھائی گزارے کہ جب آدھا مال اس کا ہے آدھا آپ کا ہے تو برابر ہوگا نفع، ہی کیا مطلب؟ آدھا مال تمہارا ہے، 1,00,000 آپ کا، 1,00,000 اس کا، نفع برابر ہوگا، باقی وہ کام کرتا ہے اس کے اور اس کو 20% ملنے چاہیے۔ احرام باندھا، نیت کرنے سے پہلے عطر لگایا، کوئی حرج نہیں، نیت کے بعد صابن سے چہرہ دھویا، دم کوئی نہیں ہے لیکن 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر دکان نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اگر چینی کا پتہ نہیں کیا ہے رکھ کر 4-6 ماہ کے بعد فروخت کرے، کوئی بات نہیں، چینی کے بغیر بندے بھر نہیں جاتے۔ ان چیزوں کو سٹاک نہ کیا جائے جن کے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے گندم ہے، آٹا ہے، چاول ہے، لیکن جو چینی بھی نہیں ہے اگر نہ ملے تو کیا ہے، جب چینی بنی نہیں تھی لوگ زندہ نہیں رہتے، بلکہ اللہ کی رحمت سے شوگر بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ چینی بنی ہے نا، جو یہ سفید چینی جو ہے یہ تو زہر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ زہر ہے، اس میں کیمیکل ہے۔ اب بھی یعنی جو بڑے بڑے ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گڑ کھاؤ تو تمہیں شوگر نہیں ہوگا، اسی لیے وہ براؤن شوگر، اب آپ بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جائیں نا، وہ چائے کے ساتھ وہ شکر لاتے ہیں۔ علم میں ترقی کے لیے کیا کرے؟ پڑھتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے رب زدنی علما۔ خاص ساتھی کو تحفہ کیا دینا چاہیے؟ جتنے پیسے ہوں، یہ تمہاری جیب پر ہے، ورنہ زمزم لے جاؤ، مدینے کی کھجور لے جاؤ۔ بعض آدمیوں کو زنا کی عادت ہے، اللہ ان کو بچائے۔ زنا ایک ایسی بیماری ہے کہ یخرج البنا، آدمی کی جڑ اکھاڑ دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں من زنا زنیا، اگر زنا کرو گے تمہارے خاندان سے بھی زنا ہوگا۔ اگر قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، سجدہ آ گیا، افضل یہی ہے اسی وقت کر لیں، لیکن اگر اس وقت نہ کرے تو بعد میں بھی کر سکتے۔ نہیں، دنیا سے وقت سے پہلے تو آپ جا نہیں سکتے،
وقت جو مقرر ہے وہی جائے گا. باقی جو ہے یہ پتہ نہیں آپ نے تخفیفات تو نہیں ہے، تحدیدات یا تخویفات، یعنی اللہ نے پہلی قوموں کے حالات سنا کے ہمیں ڈرایا ہے کہ ایسا نہ کرو. کہتے ہیں جی پاکستان میں جو ٹی وی چینل پہ ڈرامے بنتے ہیں اس میں وہ میاں بیوی کو دکھاتے ہیں. بہرحال اس میں نکاح بھی ہوتا ہے، طلاق میں نکاح ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں طلاق کا 2 دفعہ ذکر ہے کہ الطلاق مرتان. ماشاءاللہ. آگے مولوی مکی پڑھے گا، تم نہیں پڑھو گے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پھر رکھو یا چھوڑو، چھوڑو گے تیسری ہو گئی. ہفتے میں افضل دن جمعہ کا ہے. حجر اسود کو بوسہ دیں لیکن مسلمانوں کو ایذا بھی نہ پہنچائیں. سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں کنویں بنوائیں، نل لگوائیں. حضرت امیر معاویہ کی قبر مبارک دمشق میں ہے. وہ کون سے صحابی ہیں؟ بنو شیبی، جن کے پاس کعبے کی چابی ہے، وہ قیامت تک انشاءاللہ ان کے پاس رہے گی. میری بیوی کو میقات کی واپسی پہ حید ہو گیا، اب وہ صاف ہو کے عمرہ کرے گی، لیکن نیت کر لیتی تو اچھا تھا. اب نیت چونکہ نہیں کی، اب عمرہ بھی کرے گی، دم بھی دے گی. اگر میاں بیوی رات کو یعنی ہم بستری کریں، دوبارہ خواہش ہو، غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، افضل ہے، ضروری نہیں ہے. یہ مسائل جو ہے نا، ایک بات کا خیال رکھا کرو. مثلاً سردی کی رات ہے، تم رات کو 2 دفعہ ملنا چاہو بیوی سے، 2 دفعہ غسل کرو تو انشاءاللہ صبح کو فوت ہو جاؤ. یہ پہلے لوگ تھے، ایمان تھا، قوت تھی، طاقت تھی، کبھی حرام نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، ماں کے دودھ کو محفوظ رکھا. ان میں قوت برداشت تھی، وہ کر سکتے تھے. آج کل کے ڈالڈے کے پلے ہوئے تھے، انشاءاللہ دوسرے غسل پہ فوت ہو جائیں گے. مکے سے مدینہ گئے، بچی کو حید آیا. مکے آتے وقت 5واں روز تھا، احرام بھی بند، آج 7 روز ہو گئے. وہ آج طواف کے لیے گئی، حرم میں تو کچھ نہیں تھا، صفا مروہ کیا. پھر کوئی ضرورت موجود نہیں ہوئی، اسے پتہ چلا کہ چھوٹی ناخن کے برابر خون نظر آئے. بہرحال احتیاط، اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ایک دم کر دو. ہو سکتا ہے کہ اس کے طواف میں بھی یہ خون کا اسپاٹ آیا ہو. اگر طواف میں صاف تھی، صفا مروہ میں اس کو لگا ہے تو وہ کوئی دم نہیں.